نے اللہ کے حکم کا مذاق بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنا سا پتھر پر، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، تو جان لیا ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا گھات، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم جو اپنی رحمتیں ان پہ نازل کی تھی، اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پر، کیونکہ ان پہ من و سلوہ نازل ہو رہا تھا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے اب روز یہ کھانا نہیں کیا کھایا جاتا، اپنے رب سے دعا کرو، ان سے پوچھو کہ ہمیں ایسی چیزیں کھانی ہے جو سبزی ترکاری ہوگی۔ تو اسی کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ ہم ایک ہی کھانے پر تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لیے کچھ وہ نباتات جو اگتی ہیں زمین میں، اس کی ترکاری میں سے، اس کی ککڑی میں سے، اس کے گیہوں میں سے، اور اس کے مسور اور اس کے پیاز میں سے۔ کہا اس نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو ادنا ہے اس چیز کو جو بہتر ہے؟ جا اتر کسی شہر میں اور پھر بے شک مل جائے گا تمہیں جو تم مانگتے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا تم شہر کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کے تمہیں یہ سارا کچھ مل جائے گا۔ اور مسلط کر دی ان پر ذلت و محتاجی اور گرفتار ہو گئے وہ غضب اللہ کے غضب سے، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ اب یہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ یاد رکھیے گا کہ جتنا غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس بھی قوم پہ ہوا وہ کیوں ہوا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے ہیں وہ اور حد سے بڑھتے ہوئے لوگ تھے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی تھے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور کیے نیک عمل، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیہ کی تفسیر جو ہے وہ میں نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگر آپ کو سننا ہوگا تو آپ جا کے جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر میں کرواتی ہوں اس میں آپ جا کے سنیے گا، کیونکہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑے سے وقت میں جلدی ہم آیات کو سمجھ سکے تاکہ ہم اردو میں ایک دفعہ قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ کے اس کو عمل میں ڈھال سکے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب کر لیا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور۔ اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آتے تھے نا، مانتے نہیں تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا کہ پکڑو اللہ کی کتاب کو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، تو تمہارے اوپر طور کو تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ اب دیکھیے انہی آیات کو اپنے اوپر لے کے دیکھیے کہ اس قرآن میں جو احکامات ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو اور جو کچھ اس میں ہے لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، توفیق مانگے کہ یا رب العالمین مجھے قرآن کو میری زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ہو گئے ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر گئے تھے تم میں سے سب میں، اور کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو سزا ملی تھی کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ناحق نبیوں کو رسولوں کو قتل کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو، اور وہ سب کے دن میں جو ان کا دن تھا جس دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، یہ ان کا ایک امتحان تھا، تو اس دن کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہیلے بہانے کیے، اور وہ ایک دن پہلے سے وہ نیٹ جیسے ہوتی ہے وہاں لگاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس دن نہیں پکڑتے، اور اگلے دن جا کے جو مچھلیاں ان میں رہ جاتی تھی پانی کیونکہ نیچے نکل جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ بہانے کرنا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال نہیں جانتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ کہا کہ ہو جو بندہ ذلیل و خوار،
तो बना दिया हमने उनको इबरत, उन लोगों के लिए जो उस जमाने में थे और जो उनके बाद आने वाले थे, उस नसीहत मुत्तकियों के लिए है। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको कि ज़बा करो एक गाय, वो बोले क्या करते हो तुम हमसे मजाक। कहा उसमें पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। कहा उन्होंने कि दुआ कर हमारे लिए अपने रब से कि बताए वो हमें कैसी हो वो। कहा उसने कि बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो ना छोटी उम्र की हो, जवान दरमियानी हो उम्र की हो, सो करो ऐसा जैसा तुम्हें हुक्म दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक हुक्म आ गया कि एक गाय ज़बा कर दो। अब वो सीधी सीधी गाय ज़बा कर देते, आसानी हो जाती। अब जब उन्होंने इतने सवाल किए, अच्छा ये बताओ रंग कैसा हो, ये बताओ ये हल जोती हो कि नहीं, ये बताओ ये ऐसी हो, वो इतनी मुश्किल हो गई कि वो गाय मिलना ही मुश्किल हो गया था। और यही सबक इसमें है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ जाए ना, तो बस समेना व अताना करने वाले बन जाए। जितना ज्यादा हम पूछते हैं ना, अच्छा ये क्यों वो क्यों ये क्यों ऐसा हुआ, उतनी चीजें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, कहा उन्होंने कि पूछो दुआ करो हमारे लिए अपने रब से कि बताए वो हमें कि कैसा हो इसका रंग। कहा उसने बेशक वो फरमाता है कि वो गाय हो जर्द गहरे रंग की, उसका रंग दिल खुश कर देता हो देखने वालों के लिए। कहा उन्होंने फिर से कि दुआ कर पूछ हमारे लिए अपने रब से कि बताए वो हमें कि कैसी हो वो। बेशक गाय तो हमारे लिए शक में हम हो गए हैं कि यकीनन हम अगर चाहा अल्लाह ने तो जरूर करेंगे। कहा उसने कि बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना तो मेहनत करने वाली हो कि जोती हो जमीन को और ना पानी देती हो खेतियों को, सही सलामत हो, ना कोई दाग हो इसमें। कहने लगे कि अब लाया है तू दुरुस्त बात। बस जबा किया उन्होंने उसको, जबकि ना लगता था कि वो ऐसा करने वाले हैं। वैसकुल तुम नफसन, और जब कत्ल कर दिया तुमने एक शख्स को, फिर बाहम झगड़ा करने लगे इसमें, हालांकि अल्लाह जाहिर करने वाला था उसको जो तुम छुपाते थे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फकुल नदरिबूहू, तो कहा हमने कि ज़र्ब लगाओ इस मकतूल को, इस गाय के एक किसी टुकड़े से। इस तरह जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को और दिखाता है वो तुमको अपनी निशानियां ताकि तुम समझ जाओ। फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल इसके बाद, बस हो गए वो जैसे पत्थर या फिर इससे भी सख्त। और बेशक पत्थरों में से भी ऐसे हैं कि फूट निकलती हैं इनमें से नहरें, और बेशक इनमें से ऐसे भी हैं कि फट जाते हैं फिर निकलने लगता है जिनमें से पानी। और बेशक इनमें ऐसे भी हैं कि गिर पड़ते हैं खौफ अल्लाह के, और नहीं है अल्लाह बेखबर इससे जो तुम करते हो। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे पत्थर की मिसाल दी है कि पत्थर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के खौफ से पानी की तरह बह निकलते हैं चश्मे वहां से। ए इंसान तेरा दिल कितना पत्थर हो जाता है कि तू अल्लाह के अहकामात ना माने और तब भी तू चैन से बैठा रहे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो क्या उम्मीद रखते हो तुम कि ईमान ले आएंगे वो तुम पर। हालांकि यकीनन है एक गुरोह इनमें से जो सुनते हैं कलाम अल्लाह का फिर बदल देते हैं उसे, और उसके बाद जो कुछ वो समझ चुके थे इसे, और वो जानते हैं इस बात को। वो जानते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन जिद में नहीं मानते थे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जब मिलते हैं वो उन लोगों से जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब तन्हा होते हैं एक दूसरे के साथ तो कहते हैं क्या बताए देते हो तुम उनको वो जो जाहिर फरमाया है अल्लाह ने तुम पर, ताकि हुज्जत कायम करें वो तुम पर इसके हवाले से तुम्हारे रब के सामने। तो क्या नहीं तुम समझते और क्या नहीं वो जानते कि अल्लाह जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। और उनमें अनपढ़ भी हैं कि नहीं जानते किताब को सिवाय अपनी आरजुओं के, और नहीं वो मगर गुमान से काम लेते हैं। सो खराब भी है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब अपने हाथों से, फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि हासिल करे इसके इस कीमत थोड़ी सी। सो खराबी है उनके लिए इस बिना पर जो लिखा उन्होंने अपने हाथों से, और खराबी है उसके लिए इस बिना पर जो वो कमाते हैं। आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ालू लन तमस्सना अन्नार, कि वो कहते हैं कि हरगिज नहीं छू सकेगी हमें आग मगर चंद दिन गिनती के। कहो क्या ले रखा है तुमने अल्लाह के पास से अहद, बस हरगिज नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह अपने अहद के।
کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے ہو؟ بلا کیوں نہیں، جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، تو ایسے لوگ ہیں اہل دوزخ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر دے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور قائم رکھنا نماز کو، اور دیتے رہنا زکوٰۃ، پھر پلٹ گئے تم سوائے چند ایک کے، تم میں سے اور تم ہی تو ہو جو پھر جانے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے عہد تم سے کہ نہ بہانا خون آپس میں، اور نہ نکالنا اپنوں کو ان کے گھروں سے، پھر اقرار کر لیا تم نے اور تم تھے ہی اس پر گواہ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو قتل کر دیتے ہو اپنوں کو اور نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ و زیادتی سے، اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس بطور قیدی تو چھڑا لیتے ہو ان کو فدیہ دے کر، حالانکہ وہ حرام تھا تم پر پہلے ان کو گھروں سے نکالنا۔ تو کیا ایمان لاتے ہو تم کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کر دیتے ہو بعض پر؟ تو نہیں ہے سزا اس کی جو ایسا کرے تم میں سے کوئی، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ سخت ترین عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، سو نہ کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک عنایت کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور پے در پہ بھیجے تھے اس کے بعد رسولوں کو، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد دی ہم نے اس کو روح القدس سے۔ تو جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کی طرف سے جس کو وہ تو جانتے تھے، تمہارے نفوس تو تم سرکش ہو گئے، بس ایک گروہ کو جھٹلا دیا تم نے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں قُلُوبُنَا غُلْف، کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، نہیں بلکہ لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، بس تھوڑا ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب بھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو ان کے پاس ہے، تو وہ تھے اس سے پہلے کہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، پھر جب آ پہنچا ان کے پاس وہ جس کو خوب پہچانتے تھے تو منکر ہو گئے اس سے، بس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ اب دیکھیے یہ لوگ جو یہود تھے، یہ مدینہ میں آ کر جب بسے تھے تو ان کا مقصد یہی تھا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی ایک اللہ کی طرف سے رسول آئے گا۔ منع کیوں کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جو آخری رسول آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے گا، کیونکہ انہی کی نسل میں سے ابھی تک سارے رسول آ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو، یہ کہ انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے ضد کی بنا پر، کہ نازل فرماتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر، تو وہ کمال ہے غضب بلائے غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت دینے والا۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں جو کچھ اس کے علاوہ ہے حالانکہ وہ حق ہے، اور تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو کہ کیوں قتل کیا کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو، اور یقیناً آیا تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر بنا بیٹھے تم بچڑے کو معبود اس کو جانے کے بعد، اور تھے ہی تم ظلم کرنے والے۔ اور جب لیا تھا ہم نے عہد تم سے اور اٹھا کھڑا کیا تھا ہم نے تم پر طور کو، تھامے رہو اس کو جو دیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور سنو، کہنے لگے سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور رچ گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب۔ کہہ دو بہت برا ہے وہ حکم دیتا ہے تمہیں جس کا تمہارا ایمان، اور اگر تم ہو ایمان والے، کہہ دو اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک مخصوص سوائے دوسرے لوگوں کے، تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور ہرگز نہیں تمنا کرو گے اس کی کبھی بھی، بس سبب اس کے جو آگے بھیج چکے ہو اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور یقیناً
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और यकीनन पाओगे तुम इनको ज्यादा हरीस दूसरे लोगों से जिंदगी पर, और इन लोगों से भी ज्यादा जिन्होंने शिर्क किया, ख्वाहिशात करते हैं इन चीजों की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको लंबी उम्र दे। ख्वाहिश करता है उनमें से हर एक काश की उम्र पाए वो 1000 वर्ष, हालांकि नहीं वो छुड़ा सकती इनको अजाब से, कि ऐसी उम्र भी अगर उनको मिल जाए, और अल्लाह देख रहा है उसको जो वो करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कह दो कि जो दुश्मन है जिब्रील का, तो बेशक नाजिल किया उसने ये तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से, तस्दीक करता हुआ उसकी जो था उससे पहले, और